جب اللہ کسی انسان کی زندگی میں اچھا وقت لانے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کچھ خاص نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یقیناً آپ بھی اپنی زندگی کے دشوار راستے سے گزر رہے ہوں گے۔ آپ کی زندگی میں بہت سے دکھ، پریشانیاں اور تکلیفیں ہوں گی۔ سنو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، وہ جو اللہ ہے نا، ہر بات سے باخبر ہے، ہر بات جانتا ہے۔ وہ پاک ذات ہے، آپ پر آنے والی ہر مصیبت سے اچھی طرح واقف ہے، جانتے ہوئے یہ تمام مشکلات، یہ تمام آزمائشیں بہت جلد ختم ہونے والی ہیں۔ بس تمہیں ہر حال میں صبر کرنا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ دیکھو، اللہ جو چاہتا ہے نا، وہ انسان کبھی بھی تبدیل نہیں کر سکتا اور نہ ہی مٹا سکتا ہے، اور اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، کیونکہ واحد اللہ کی ذات ہے جو اس چیز پر قدرت رکھتی ہے۔ 7 سمندر پار بھی کوئی چیز تمہارے نصیب میں ہے تو وہ تمہیں مل ہی جاتی ہے۔ انسان بہت ہی ناشکرا ہے، کیونکہ وہ بہت جلد بے چین اور بیزار ہو جاتا ہے کہ اللہ کب میرے ان حالات کو بدلے گا، کب مجھے بھی خوشیاں نصیب ہوں گی۔ تو یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا وقت مقرر کر رکھا ہے، پھر صحیح وقت پر معجزے بھی ہوں گے۔ تم اپنی آنکھوں سے ضرور ایک دن دیکھو گے اپنے سارے کام، اپنی تمام مشکلات جن کو تم ناممکن سمجھتے تھے، تمہیں ہر چیز بہتر بنا کر واپس لوٹا دی جائے گی۔ تو تمہیں صرف اس ذات پر مکمل یقین رکھنا ہے، ہر لمحے، ہر گھڑی تمہارے ساتھ ہے۔ پھر لوگ جتنی چاہیں کوششیں کر کے دیکھ لیں، تمہارے راستے میں جتنی مرضی رکاوٹیں آ جائیں، لیکن ہوگا وہی جو اس رب کائنات کو منظور ہوگا۔ تو پھر یہ بے چینی اور یہ بے صبرا پن آخر کیوں؟ کیا تم نہیں جانتے؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، اس مصیبت کی گھڑی میں بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے نے صبر اور شکر سے کام لیا۔ جہاں زندگی ختم ہوتی نظر آ رہی تھی، در حقیقت وہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ وہی حضرت یوسف علیہ السلام سلطنت کے بادشاہ بنا دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سب میرے اللہ کی حکمتیں اور تدبیریں ہیں۔ تو تمہیں بس اللہ پر یقین رکھنا ہے اور اپنا سفر جاری رکھنا ہے، نا امیدی کے دروازوں کو توڑنا ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے۔ سنو، ہمیشہ یاد رکھنا، 2 راستوں میں سے ہمیشہ اللہ کی طرف جانے والا راستہ اختیار کرنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جان کو پیدا فرمایا ہے اور 4 چیزیں رب کریم نے لکھ دی ہیں اس کے لیے۔ اس کا رزق کتنا ہے، اس کی زندگی کتنی ہے، عمر کتنی ہے اور اس کا جوڑ کہاں ہے، اور جو اس کی حکمت اور تقاضوں کے تحت جو اس پر مشکلات آئیں گی وہ تمہارے ہی گناہوں کی معافی کا سبب بھی بنیں گی، اور جو نیک ہوں ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی بنیں گی۔ یاد رکھنا، زندگی کی ہر دیری کے پیچھے خیر کا پہلو ضرور پوشیدہ ہوتا ہے، اور اگر تمہارا دل اداس اور بے چین رہنے لگے اور مایوسی حد سے زیادہ بڑھ جائے تو سمجھ لو کہ یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ وہ مہربان رب کریم اپنی عطاؤں کا ظہور اب کرنے ہی والا ہے، کیونکہ جب صبر کے پیمانے ٹوٹنے لگتے ہیں تو اس کی رحمت کے تانے بانے پھر سے جڑنے لگتے ہیں، اور پھر اس کے نور حکمت کی جگمگاہٹیں تمہیں ایسے گھیر لیتی ہیں جیسے تمہارے دل کا ہر زخم حاصل کی تسکین سے بھر جاتا ہے۔ بس تم خود کو اس مالک معبود کی بندگی میں دے دو جس کی سلطنت میں اس کے سوا کسی کا زور نہیں چلتا، اور یاد رکھو تمہارا اللہ سرسری اور سطحی فیصلے کرنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے فیصلے کسی طاقتور کے آگے کمزور پڑتے ہیں، اور وہ اللہ تمہارا سب سے زیادہ مضبوط سہارا ہے۔ وہ اللہ اپنی غالب طاقت سے اپنی بندگی بجا لانے والوں کو بہترین بخشش اور انعامات سے نوازتا ہے، اور جان لو کہ وہ بد نصیب ہے جسے دنیا میں ہر شے مل جاتی ہے، ہر چیز مل جاتی ہے، مگر خدا نہیں ملتا۔ تو تم خوش قسمت ہو
جس کی خالص دعا اور پکار سن کر اللہ نے تمہیں اپنی رحمت کے لیے چن لیا ہے، پھر مطمئن ہو جاؤ، وہ خدائے واحد اور مہربان رب تمہاری خوبصورت کہانی لکھ چکا ہے۔ ان قریب وہ تمہاری ریزہ ریزہ ذات کو سمیٹ کر اپنے خزانے سے ساری عطائیں تمہارے قدموں میں ڈھیر کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور کمنٹ کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میری ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بے حد شکریہ۔